آ جائیں بہن جی، بیٹھتے ہیں۔ ماہم جاؤ چائے لے کے آؤ۔ جی امی، وہ کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پریشا چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ ماہم نے اس کے ہاتھوں سے ٹرے لی اور کہنے لگی، مجھے دو، میں لے جاؤں گی۔ ٹھیک ہے تم لے جاؤ، وہ بس یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں کہہ رہی تھی بہن جی، کیوں نہ اس منگل کو ہم مہندی کی رسم کر لیں؟ وہ اصل میں فراز کو جانا ہے، اسی لیے ہم جلدی جا رہے ہیں۔ منگل؟ لیکن کیسے؟ میرا مطلب ہے بہن جی، اتنا جلدی کیسے ہوگا، اور تیاریاں بھی کافی کرنی ہیں، وہ بڑھائی۔ ارے نہیں بہن جی، ہم نے تو صرف ایک چھوٹی سی رسم کرنی ہے اور نکاح سادگی سے ہوگا، یہ تو ہم کہہ چکے ہیں۔ زیادہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں سے بھی کچھ خاص ہی مہمان آئیں گے بس۔ اچھا ٹھیک، وہ یہ کہہ کے فائزہ کی طرف دیکھنے لگی جو کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا آپ چائے تو پئیں۔ برہان یہ کیا ہے؟ مجھے یہ مت کہنا کہ یہ تمہارا ہے، کیا تم نے نشہ شروع کر دیا ہے؟ امی یہ میرا نہیں ہے، تو تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ غصے سے بولی۔ میں نے آپ سے کہا یہ میرا نہیں ہے، وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولا۔ سجاد کو بلاؤ، مجھے بات کرنی ہے، وہ تقریباً چیخ کے بولی۔ 10 منٹ میں سجاد حاضر تھا۔ کیا یہ نشے بھی کرتا ہے؟ نشے بھی کرتا ہے اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ برہان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر سجاد کی طرف۔ وہ بڑی امی میں کہہ رہا تھا۔ سجاد میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا میں نشے بھی کرتا ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہے جو امی نے کہا؟ وہ غرا رہا تھا۔ وہ برہان اس رات وہ میں تمہیں نہیں، مطلب دوست نے تمہیں۔ سجاد آگے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ بولو تمہیں کیا؟ اس نے تمہیں ایک طوائف کے ساتھ دیکھا تھا، وہ آنکھیں نیچے کر کے بولا۔ طوائف کے ساتھ؟ برہان حیران ہوا۔ امی؟ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا اور پھر سجاد کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں یہ ہارون نے کہا اور تم نے یقین کر لیا، اور تم نے سیدھا آ کے امی کو بتا دیا، مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ میں وہاں پہ کیوں تھا؟ واہ سجاد واہ! اس کا بھروسہ ٹوٹا تھا۔ وہ بے یقینی سے دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امی کیا آپ کو اپنی تربیت پہ یقین نہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں میں بچپن سے لاپرواہ تھا، لیکن بچپن ختم ہو گیا ہے، میں جیسا تھا ویسا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے سامنے بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن کھلونوں کو میں ایک دن کھیل کے چھوڑ دیتا تھا، ان کھلونوں کے لیے ترسا ہوں۔ میرا بچپن خراب ہو گیا، بابا کی موت۔ آگے وہ رکا۔ امی میں آج تک پتہ ہے کیوں نہیں رویا؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا میں آپ کے سامنے روں گا تو میں کمزور کر دوں گا آپ کو، اور میں آپ کی کمزوری نہیں، آپ کی ڈھال بننا چاہتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں روتا نہیں ہوں؟ مجھے برا نہیں لگتا؟ مجھے رونا نہیں آتا؟ آتا ہے، بہت آتا ہے۔ اور آپ یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں پوری رات کہاں ہوتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ تو سنیں آپ، میں ساحل پر ہوتا ہوں، تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے، میں تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوں، شکوہ شکایتیں کرتا ہوں، چیختا ہوں، چلاتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے نہیں رو پاتا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو کمزور کر دوں گا، لیکن آپ کمزور نہیں ہیں، اور کہیں میرے آنسو آپ کو پگھلا نہ دیں، اسی لیے میں آپ کے سامنے نہیں روتا۔ آپ نے مجھ پر شک کیا، آپ کو لگا امی میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ افسوس، آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اور بات رہی اس طوائف کے ساتھ، تو جب میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو کچھ لوگ اسے تنگ کر رہے تھے، میں نے اسے ان لوگوں سے بچایا تھا۔ اور آپ جانتی ہیں امی اس رات اس سے مجھے کیا کہا؟ جب میں نے اسے پوچھا یہاں پہ درندے آتے ہیں تو یہ کام کیوں کرتی ہیں آپ؟ اس نے مجھے کہا میرے گھر میں ایک بچہ ہے جو اب بھی بھوکا ہے، میں گھر جاؤں گی، اسے کھانا دوں گی، اور وہ میرا بیٹا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے بچپن سے یہی میری خواہش تھی کہ میں طوائف بنوں، دوسروں کا دل بہلاؤں؟ بالکل نہیں، میں پڑھی لکھی ہوں، پڑھنا آتا ہے مجھے، بہت ساری جاب کے لیے اپلائی کیا، میں نے عزت کی روٹی کمانے کا سوچا تھا، لیکن عزت کی روٹی ایک عورت کو اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ میرا بیٹا بھوکا مر جاتا اگر میں ایسا نہ کرتی۔ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے یہاں کوئی نہیں آتا، سب کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تکلیفیں انہیں یہاں لاتی ہیں، اور میں بھی ان بدقسمت لوگوں میں سے ایک ہوں۔ اس وقت امی مجھے سمجھ آیا، میں اپنی تکلیفوں پر روتا ہوں، میری تکلیفیں تو پھر بھی کچھ نہیں۔ بابا نے بہت حوصلہ دکھایا تھا مگر ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ آگے رک گیا، آنسو صاف کیے۔ اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کو شرمندگی ہو، وہ یہ کہہ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سجاد بہت شرمندہ تھا اور آنکھیں نیچے کر کے باہر کی طرف جانے لگا۔ سعدیہ بیگم کو بہت افسوس ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپی کیا اللہ پاک ہم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ بے شک ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس سوال کا کیا مطلب ہے گڑیا؟ بتاؤ مجھے، اور یہ تمہارے دماغ میں ایسے کیسے آیا؟ دیکھیں، ہمیں محبت اچھے لوگوں سے ہی ہوتی ہے، جو ہماری بات مانتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ان کے دل میں ہمارے لیے احساس ہو، ہمیں انہی لوگوں سے محبت ہوتی ہے، اور جو ہمیں ناراض کرتے ہیں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔
تو پھر ہم بھی تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا اللہ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ فائزہ نے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے، گہرے کالے بالوں میں۔ فائزہ اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے کہنے لگی، گڑیا، اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، ہم ناراض ہونے والے کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کو سچے دل سے پکارتے ہیں تو اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اب جیسے بندے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگ جائے یا کوئی غلطی کسی سے ہو جائے، ہم اس سے زندگی بھر معاف نہیں کرتے، مگر اللہ ایسا نہیں کرتا گڑیا۔ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی اگر ایک بار پیار سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری پکار ضرور سنتے ہیں۔ تبھی تو انہیں رحیم کہا گیا ہے، رحم کرنے والا، کریم کہا گیا ہے، کرم کرنے والا۔ اور تم جانتی ہو، اللہ جن سے زیادہ محبت کرتا ہے ان پر پریشانیاں زیادہ ڈالتا ہے اور انہیں آزماتا ہے اپنے صبر کے ساتھ۔ بے صبری کر کے ہم اللہ کی اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں اور صبر کر کے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا؟ وہ فائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ بے شک، میری گڑیا تو بہت اچھی ہے نا، وہ سب کی بات بھی مانتی ہے، وہ صبر بھی کرتی ہے، ہاں روتی زیادہ ہے۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی، میں نہیں روتی، اللہ کو جھوٹ ناپسند ہے۔ وہ ابھی وہ تھوڑا سا گڑبڑا رہی تھی، تھوڑا سا روتی ہوں، وہ دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر حساب کر کے بتا رہی تھی۔ فائزہ نے اچانک سے کہا لگایا، تم اتنا بتا رہی ہو، یہ تو بالکل مچھر جتنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا اب نہیں رہوں گی پکا، وہ وعدہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاباش، مجھے میری گڑیا سے یہی امید تھی۔ برہان، کیا تم اپنی ماں سے ناراض ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں امی، میں آپ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا، مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن میں ڈر گئی تھی، مجھے تمہارے لیے ڈر لگتا ہے کہیں تم اپنی زندگی نہ خراب کر دو۔ مانا کہ سجاد صحیح انسان ہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کی صحبت اچھی نہیں ہوتی۔ تم جانتے ہو برہان، انسان کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی عبادت گزار ہو، لیکن اگر اس کی صحبت غلط ہوتی ہے، اور غلط صحبت میں انسان مسلمان سے کافر بننے میں وقت نہیں لگاتا، اور کوئی انسان کتنا بھی برا ہو، اس کی صحبت اچھی ہو تو کسی کافر کو بھی مسلمان بنا دیتی ہے۔ امی، میں سمجھ رہا ہوں، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسے ہی سمجھتا، لیکن آپ یقین رکھیں مجھ پہ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر برہان کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم آفس کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ امی، میرے جو باس ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں۔ تو امی، بات یہ ہے انہوں نے امریکہ میں اپنی کمپنی کی ایک برانچ کھولنے کا پلان بنایا ہے، تو وہ اس سلسلے میں مجھے وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ امریکہ؟ سعدیہ بیگم حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی، امریکہ۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں اچانک سے حیرانگی آئی، اس کے بعد غم نے جگہ لے لی۔ کیا ہوا امی؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تمہارا جانا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت سالوں سے اس موقع کا انتظار کر رہا تھا، اب یہ موقع ملا ہے، اگر اسے بھی ہاتھ سے جانے دیا تو مجھ سے بڑا احمق اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ سعدیہ بیگم نے برہان کا چہرہ دیکھا جس میں دبا ہوا غصہ تھا۔ کس موقع کا؟ وہ سوال پوچھنے لگی۔ امریکہ جانے کا امی، امریکہ جا کر وہاں پہ چیزوں کو ٹھکانے بھی تو لگانا ہے۔ ٹھکانے؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے وہاں پہ آفس کھولیں گے تو چیزیں سیٹ بھی تو کرنی ہوں گی نا، ان کی بات کہہ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم گھور کے برہان کی طرف دیکھنے لگی، وہ اس جواب پہ مطمئن نہیں تھی۔ اس کے بعد کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے بولا، ٹھیک ہے، باہر آؤ، کھانا کھا لو۔ جی، وہ یہ کہتے ہوئے کپڑے نکالنے لگا۔ ماہم، تم اپنا وقت ضائع کری ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، نہ کبھی کر پائے گا، دیکھو کتنا نخرہ ہے اس میں، دیکھتا بھی نہیں ہے تمہاری طرف، اور تم اس کے عشق میں پاگل ہوئی جا رہی ہو۔ جویریہ اس سے بول رہی تھی۔ تمہیں کبھی پیار ہوا ہے؟ وہ ماہم کو گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے تم سے کون سا میتھس کا سوال کر دیا جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ نہیں۔ تو پھر تم نہیں سمجھو گی، تم سمجھاؤ گی تو سمجھ آئے گا نا، وہ جویریہ کی طرف دیکھ کے بولی۔ میری جان، یہ عشق کی باتیں ہیں جو عاشقوں کو سمجھ آتی ہیں، ہر انسان یہ زبان نہیں سمجھ سکتا۔ تم جانتی ہو، وہ جب میرے پاس نہیں ہوتا تب بھی مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے، وہ میرے دل میں رہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے اس سے کب، کیسے اور کیوں محبت ہو گئی، لیکن بس مجھے ہو گئی۔ تم جانتی ہو، مجھے پتا ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ایک طرفہ محبت ایسی ہوتی ہے جیسے روز کسی کو خنجر سے مارا جا رہا ہو، سینے پر تلواریں چلائی جا رہی ہو، جیسے جسم کی چمڑی کوئی نکال رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ میرا ہوگا۔ دیکھتے ہیں، قسمت کی بات ہے، جویریہ اس طرف دیکھ کے کہنے لگی۔ دعائیں قسمت بدل سکتی ہیں، یاد رکھنا۔ وہ یہ کہہ کے کلاس روم سے باہر جانے لگی۔ السلام علیکم سجاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ کیا مطلب، میں تو روز آتی ہوں آپ کی دکان پر۔ لڑکی، جب بھی تم آتی ہو السلام علیکم کے بعد اگلا سوال تمہارا یہی ہوتا ہے آپ کا دوست نظر نہیں آ رہا، اور آج تم نے میرا حال پوچھا، یعنی آج سورج کہیں اور سے نکلا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہم اس کو دیکھ رہی تھی۔ سجاد بھائی، حد ہو گئی، پہلے آپ کو شکایت تھی کہ میں آپ کا حال چال نہیں پوچھتی اور مطلبی لڑکی ہوں، اپنا مطلب نکال کے پھر چلی جاتی ہوں۔ آج جب آپ سے حال پوچھ رہی ہوں تب بھی مسئلہ ہے۔ ہم کیا کریں، ہم مر جائیں؟ نہ آپ اس چیز میں خوش ہیں نہ آپ اس چیز میں خوش ہیں۔ اچھا بس کر جاؤ لڑکی، کتنا بولتی ہو تم، تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ ہیلو گائز، جویریہ پیچھے سے آواز دیتے ہوئے آئی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں سجاد؟ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جیسے روز لگتی ہو کوجی۔ وہ غصے سے سجاد کو گھورنے لگی۔ تم سے پوچھا میں نے، منہ بند رکھو اپنا۔ تم بتاؤ ماہم، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ صحیح لگ رہی ہو۔ صحیح؟ صرف صحیح لگ رہی ہوں؟ اس کا چہرہ اتر گیا۔ تو اور کیا بولوں؟ وہ اس طرف دیکھ کے بولی، میں پارلر سے ہو کر آئی ہوں، فیشیل کروایا ہے میں نے۔ اب بتاؤ میرے چہرے پہ گلو آیا یا نہیں؟ جویریہ کی بات سن کے سجاد کا کہکہا بلند ہوا۔ پارلر والوں نے لوٹ لیا تمہیں بیچاری، تمہیں شیشہ نہیں دکھایا پارلر والوں نے؟ دکھایا تھا۔ پھر بھی؟ کیا پھر بھی؟ جھوٹ بولوں یا سچ، یہ بتاؤ۔ سچ۔ وہ سامنے تصویر دیکھ رہی ہو؟ سجاد نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، اس کے برابر میں ایک اور تصویر ہے، اس کو دیکھو۔ جیسے ہی جویریہ کی نظر اس تصویر پر پڑی، وہ غصے سے آگ بگولا ہوئی اور سجاد کے سر پہ بسکٹ کا ڈبہ دے مارا۔ میں اتنے پیسے دے کے فیشیل کروا کے آئی ہوں اور تم مجھے کہہ رہی ہو اس تصویر میں وہ جو کالی سیاہ لڑکی ہے، میں فیشیل کے بعد اس جیسی لگ رہی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تم فیشیل کے بعد نہیں لگ رہی، تم فیشیل سے پہلے بھی ویسے ہی تھی، فیشیل کے بعد ویسے ہی فضول۔ پیسے ضائع کر دیے تم نے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ چلا تو جاؤں گا، لیکن ایک بات سنتی بھی جاؤ۔ بکو، وہ غصے سے بولی۔ زندگی میں کتا پال لینا، بلی پال لینا، شیر بھی پال لینا، کوئی بھی جانور پال لو، مگر کبھی خوش فہمی نہ پالنا۔ جیسے یہ بسکٹ کا ڈبہ تم نے مجھ پہ پلٹا ہے نا، اگر کوئی بھی تمہیں خوبصورت کہے گا نا تو اس کا سر پھاڑ دینا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جویریہ کا غصہ اور بڑھا۔ ڈوب کے نہ مر جاؤ تم۔ اس کے جانے کے بعد ماہم پھر کھل کر ہنسنے لگی۔ آپ ہی یہ کپڑے کیسے ہیں؟ میں نے سوچا کل آپ کی مہندی ہے، میں یہی پہنوں گی۔ ہائے بہت پیارے ہیں، اس میں تو تم شہزادی لگو گی۔ پریشہ فائزہ کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پھر بولی، شہزادی؟ ہاں شہزادی۔ چھوڑیں آپ ہی، میں کہاں شہزادی لگوں گی؟ جو شہزادیاں ہوتی ہیں نا ان کے شہزادے بھی ہوتے ہیں، میرے پاس تو کوئی شہزادہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت اچھا انسان چنا ہوگا جو تمہیں بالکل شہزادیوں کی طرح رکھے گا، وہ خود بھی ایک شہزادہ ہوگا، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ اور کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بس بے صبری کرو گی نا تو خراب ملے گا، پھر کہتی رہنا کہ ہاں خراب پھل ملا۔ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ جی کر لوں گی صبر، وہ روکھے انداز میں جواب دے کر باہر کی جانب جانے لگی۔ ادھر آس کھڑا تھا۔ السلام علیکم بھائی، وہ سلام کر کے جانے ہی والی تھی کہ آس نے راستہ روک لیا۔ تمہیں کتنی بار بولا ہے بھائی مت کہا کرو، ایسا لگتا ہے کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ مجھے جانا ہے، وہ گڑبڑا کر بولی۔ کہاں جانا ہے تمہیں بتائیں، ہم لے جاتے ہیں آپ کو، حکم تو کریں، آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ہم۔ بھائی مجھے جانا ہے، مجھے جانے دے۔ وہ ڈر گئی تھی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا تھا۔ اتنے میں تائی امی کی آواز آئی، پریشے، او پریشے، کدھر گئی یہ لڑکی؟ مجال ہے کبھی کام کے وقت ہی مجھے مل جائے۔ جی تائی امی۔ وہ یہ بول کر سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگی۔ پیچھے سے آس بولا، کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ ارے برہان، میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ فیصل صاحب کی بیٹی کی مہندی کی رسم ہے تو مدد کے لیے انہوں نے بلایا تھا۔ ویسے تو میں ہوں اور ایک دو اور لڑکے بھی ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ میں کیا کروں گا آ کر؟ ساتھ چلو، اگر کام زیادہ ہوا تو تھوڑی سی ہیلپ کروا دینا، ایسے کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ کیوں، دوست کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کیا؟ ارے سجاد، تم جانتے ہو میں نہیں جاتا کسی تقریب میں۔ وہ آگے بولنے ہی لگا تھا جب سجاد نے معصومانہ چہرہ بنایا۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے یہ ایموشنل بلیک میلنگ مت کیا کرو، اور یہ جو تم معصومانہ شکل بناتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں جانتا ہوں تم کتنے معصوم ہو۔ ہائے اللہ، یہ سننے سے پہلے میرے کان کیوں نہیں خراب ہو گئے؟ تمہیں میں معصوم نہیں لگتا؟ لوگوں سے پوچھو جنہوں نے میری معصومیت دیکھی ہے۔ بیٹا تمہارے اندر معصوم کا میم بھی نہیں ہے، آیا سمجھ؟ چلو کوئی بات نہیں، آئین سواد واؤ میم تو ہے نا، تم اپنے دانت اندر کر لو ورنہ یہ ابھی ٹوٹیں گے۔ برہان غصے سے بولا، ارے تم بتاؤ نا، آ رہے ہو یا نہیں آ رہے؟ ویسے تو مجھے پتا ہے تم آ رہے ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھ لیتا ہوں۔
بہت شکریہ، آپ نے احسان کیا مجھ پر کہ مجھ سے پوچھا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم ایسے احسان کرتے رہتے ہیں، کبھی چکا دینا ہمارے احسانات۔ برہان نے ایک مکہ بنا کے اس کے منہ پہ دے مارا۔ یہ جو آج کا احسان کیا نا، اس کا بدلہ، باقی احسانوں کے بدلے بھی دے دوں گا۔ ابھی وہ اس کی طرف دیکھ کے بولنے ہی لگا، نہیں نہیں، اتنا کافی ہے، اور احسانات بعد میں اتار لینا، بلکہ میں نے معاف کیے۔ وہ ڈر کے بول رہا تھا۔ گڈ، کتنے بجے جانا ہے ویسے؟ شام کو۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گا۔ سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ لڑکیوں، تم لوگ کب تیار ہوگی؟ ابھی دلہن بھی تیار نہیں ہوئی اور یہاں مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ تائی امی غصے سے بول رہی تھی۔ امی میں تیار ہو گئی ہوں، یہ دیکھیں۔ تائی امی ماہم کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ ہائے اللہ، صدقے جاؤں، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی، اور میں کالا ٹیکا لگا دوں، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تائی امی، پریشا آگے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے تائی بول پڑی۔ کچن میں جاؤ اور جا کے کام دیکھو، سارا کام پھیلا ہوا ہے، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ لائٹیں بھی ابھی تک صحیح سے نہیں لگی۔ سجاد کو ایک کام کہا تھا، وہ بھی نہیں ہو پایا اس سے۔ سجاد؟ ماہم حیران ہو کے اس کا نام دہرانے لگی۔ ہاں، سجاد کو بولا تھا لائٹیں لگا دو، تو وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا ہے، مگر ابھی تک کچھ نہیں کیا اس نے، اتنا سست انسان ہے یہ۔ تائی امی خفا ہو کے بولی۔ دوست؟ ماہم آرام سے بولی۔ تو کیا برہان بھی؟ وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اچانک سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں چمک تھی۔ سامنے کالے کرتے میں، آستین اوپر کیے، ہاتھ میں لائٹ کی ایک لڑی تھی، اور وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ برہان؟ وہ اچانک سے بولی۔ برہان نے اس کو دیکھا اور دوسری نظر سجاد کو دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ یہ اس کا گھر ہے؟ تو کیا ہوا؟ ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں، کام کر کے چلے جائیں گے، تمہارا کیا واسطہ؟ چھوڑو اسے، اگنور کرو جیسے پہلے کرتے ہو۔ سجاد نے اس کو دیکھ کے کہا۔ مہربانی تمہاری، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ماہم کا جیسے خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ برہان کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے کالے کرتے میں، ہائے اللہ، میری دھڑکن نہ رک جائے آج تو، مجھے لگتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں گی۔ یا اللہ، میں نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر مجھے برہان ملا تو میں 30 نفل پڑھوں گی شکرانے کے، میں 20 پڑھا دیتی ہوں، اب میں 50 پڑھوں گی، بس مجھے برہان دے دے۔ وہ یہ دعا مانگنے لگی۔ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی تو پریشے سامنے تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ باہر رسم شروع ہونے والی ہے تو وہ آگے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ماہم نے خفگی سے بولا، مجھے پتہ ہے میں آ جاؤں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ ماہم نے اسے روک لیا۔ تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتا کہ میں کہہ رہی ہوں، جاؤ۔ وہ چپ کر کے جانے لگی۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی تو ایک منظر دیکھ کے وہ رک گئی۔ وہ منظر ایسا تھا کہ پریشا تنگ رہ گئی۔ وہی انسان اس کے سامنے کھڑا تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جس نے بھری بازار میں اس کی چادر کھینچی تھی۔ اس کے چہرے پہ اچانک سے غصے کے تاثرات چھانے لگے۔ وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور ایک نظر دیکھ کے پھر موڑ لی۔ یا اللہ، مجھے صبر عطا فرما۔ وہ پھر سے سجاد کی طرف دیکھنے لگا۔ اب یہ یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ بھائی، یہ اس کا گھر ہے تو اپنے گھر میں ہی ہوگی نا، پڑوسیوں کے گھر میں تو ہونے سے رہی۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولنے لگا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارا گال سلامت رہے؟ برہان غصے سے بولنے لگا۔ یہ فیصل صاحب کے بھائی کی بیٹی ہے، امی ابو کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو اپنے تائی امی کے ساتھ رہتی ہے، زیادہ باہر نہیں جاتی، نہ میں نے کبھی اس کو باہر دیکھا ہے، کم گو خاموش طبیعت کی ہے۔ معصوم؟ وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ برہان اس کی طرف دیکھ کے بولا، معصوم؟ کس نے کہہ دیا کہ یہ معصوم ہے؟ اس وقت بازار میں اسے سب کے سامنے مجھے باتیں سنائی اور تم اسے معصوم کہتے ہو؟ وہ تقریباً چیخنے کے انداز میں بولا۔ دیکھو، غلطی سے ہی ہوا تھا، مگر اس وقت وہاں پہ سچویشن ایسی تھی کہ کوئی بھی لڑکی ہوتی اسے ایسا ہی لگتا جیسے اسے لگا، تو اس میں اس بیچاری کی کیا غلطی؟ بیچاری؟ سجاد، منہ بند رکھو اپنا، ورنہ میرے ہاتھوں تو تم ضائع ہو جاؤ گے۔ برہان غصے سے سجاد کو بول رہا تھا۔ اور جلدی ہاتھ چلاؤ، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا یہاں پر۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، صبر کرو، چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرے لڑکوں کو مخاطب کر کے بولنے لگا، تم لوگوں کے ہاتھ کیوں اتنے آہستہ چل رہے ہیں؟ جلدی کرو، دیکھ نہیں رہے ہو پیٹرول کسی نے پھینک دیا ہے، آگ لگنے سے پہلے یہاں نکلو ورنہ سب جل جائیں گے۔ برہان پھر سے سجاد کی طرف دیکھنے لگا۔ سجاد اسی وقت کام میں مصروف ہو گیا۔ لڑکے والے آ گئے ہیں، میں نے بٹھاتی ہوں، تم فائزہ کو لے کے آؤ۔ تائی امی ماہم کو کہتے ہوئے باہر کی طرف نکلی۔ السلام علیکم، آئے آئے، کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ وہ ان سے سلام دعا کر کے انہیں اندر کی طرف لانے لگی۔ لڑکے والوں کے ساتھ چند ان کے مہمان بھی شامل تھے۔ ان سب کو بٹھاتے ہوئے اچانک انہیں یاد آیا، مہندی تو انہوں نے چھت پہ ہی رکھی تھی۔ پریشے، او پریشے، یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ جی میں یہاں ہوں، وہ بولی اور ہڑبڑاتے ہوئے سامنے آئی۔ جاؤ، چھت پہ مہندی پڑی ہے، وہ لکھ کر آؤ، یہاں پر لا کے رکھو۔ جی میں لاتی ہوں، وہ یہ کہہ کر چھت کی جانب بڑھنے لگی۔ ہائے ماشاءاللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری بیٹی۔ تائی فائزہ کے صدقے اتارتے ہوئے اسے بٹھا رہی تھی۔ سب لوگ آ کے مل رہے تھے۔ ماہم کی نظریں برہان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کہاں ہے یہ، کہیں چلا تو نہیں گیا؟
نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے جا سکتا ہے وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی. لیکن وہ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آیا تھا تو کام کر کے چلا گیا ہوگا. لیکن اگر تھوڑی دیر اور رک جاتا تو کیا ہو جاتا؟ ویسے اس کا تو پتہ نہیں، میری آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک مل جاتی. ہم تو ترس جاتے ہیں ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے، مگر ان کا دل ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. دل میں سوچتے ہوئے اچانک سے بولنے لگی، ہائے اللہ، یہ تو ایک شاعری بن گئی. دیکھ لو برہان، تمہارے پیار نے مجھے شاعر ہی بنا دیا. اب پاگل بننے سے پہلے تم میرے بن جاؤ، ورنہ میں تمہارے عشق میں پاگل ہو جاؤں گی. پھر وہ مسکراتے ہوئے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوئی. اچانک سے اس کی نظر سامنے کھڑے ایک لڑکے پہ پڑی. یہ تو یہی ہے، مجھے لگا چلا گیا ہے. وہ حیران ہوئی. ایک نظر مجھ پر ڈالو برہان، کتنا تیار ہوئی ہوں میں. جب سے پتہ چلا ہے تم آئے ہو میری تیاری اور ڈبل ہو گئی ہے. وہ بہت امید سے برہان کی طرف دیکھنے لگی، مگر وہ اپنے کام میں مصروف تھا. پریشی مہندی لینے کے لیے چھت پر گئی. اچانک سے اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی. ہائے اللہ، آج تو قیامت ڈھا رہی ہو آپ. وہ ڈر کے پیچھے مڑی تو پیچھے آس کھڑا تھا. آس بھائی آپ؟ وہ گھبرا گئی. کتنی بار بولا ہے بھائی تو مت کہا کرو، مجھے راستہ دے، مجھے جانا ہے. وہ اس کا راستہ روکتے ہوئے کہہ رہا تھا، پیاری لگ رہی ہو آج بہت زیادہ، تو گفٹ تو بنتا ہے. وہ اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پریشی نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئی. آس بھائی چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹے مجھ سے، میں سب کو بتا دوں گی، ہٹے دور. وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی. اتنے میں کسی نے آس کے کالر پکڑ کے اسے پیچھے کھینچا، پھر ایک مکہ بنا کے اس کے منہ پہ دے مارا. بے غیرت آدمی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ برہان غصے سے بول رہا تھا. تم ہو کون اور تم لگتے کیا ہو اس کے؟ میں جو چاہوں کروں. وہ بولا تو برہان کو اس پہ اور غصہ آیا. برہان نے 2 مکے اور دے مارے اس کو، جس سے وہ پیچھے جا کے کانچ کے ٹیبل پہ جا گرا اور کانچ زوروں سے ٹوٹا، جس کی آواز نیچے سنی جا سکتی تھی. سب لوگ گھبرا گئے، آواز بہت زور کی تھی. پریشا بہت گھبرا گئی، آنکھیں بند کر لی اس نے اور برہان کا زور سے ہاتھ پکڑ لیا. وہ کانپ رہی تھی. سارے لوگ گڑبڑا کر چھت کی طرف جانے لگے تو زمین پہ آس کو پڑے دیکھا. سامنے پریشا برہان کا ہاتھ پکڑے گھبراتے ہوئے کھڑی تھی. سب لوگ دنگ رہ گئے. تائی امی غصے سے بول رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تائی امی. اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. بہت مشکل سے اس نے الفاظ نکالے، یہ مجھے ڈرا رہے تھے. تو وہ آگے بولنے ہی لگی تھی جب تائی امی نے اسے چپ کروا دیا. چپ کر جاؤ، ہمیں بیوقوف سمجھتی ہو؟ یہاں پہ اس لڑکے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو اور کہہ رہی ہو آج تمہیں ڈرا رہا تھا. وہ قریب آئی اور ایک تھپڑ پریشے کو دے مارا. پیچھے سے فائزہ کی آواز آئی، امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ پہلے سن تو لے کہ ہوا کیا ہے، پہلے ہی نتیجہ قائم کر رہی ہیں. پریشا بہت رو رہی تھی. میں نے کچھ نہیں کیا آپ، یہ مجھ سے قسم اٹھوا لے کہ مجھے ڈرا رہے تھے. تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے مجھے بتاؤ. یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں. آج زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مومانی یہ اس لڑکے کے ساتھ یہاں پہ کھڑی تھی، میں نے دیکھا تو میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا. میں نے اس کو سمجھانا چاہا، الٹا اس نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں اس کے ساتھ غلط کرنے کے لیے رکا. مطلب میں غلط کرنا چاہوں گا؟ کتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ مجھ پہ. اور خیر ان دونوں کا. وہ آگے بولنے ہی لگا تھا کہ برہان نے آگے سے گھور کر اس کو دیکھا اور کہا، اگر تمہارے منہ سے ایک اور لفظ نکلا تو یاد رکھنا زمین میں یہیں گاڑ دوں گا تمہیں میں. دیکھا مجھے سب کے سامنے بھری محفل میں دھمکیاں دے رہا ہے، یہاں تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں. وہ بالکل معصومانہ شکل بنا کے اپنے بے گناہی کی دہائیاں دے رہا تھا. نہیں بیٹا، ہمیں یقین ہے تم پر، تم نے کچھ نہیں کیا. ضرور اسی نے کچھ کیا ہوگا. رونا بند کرو، بہت دیکھ لے تمہارے ڈرامے. اب یہاں پر معصوم بن جاؤ گی. میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو کچھ جانتی بھی نہیں ہوں. ہاں تم تو دودھ پیتی بچی ہو نا، جو تمہیں کچھ نہیں پتا. تائی امی غصے سے پریشے کو ڈانٹ رہی تھی. اللہ کا لاکھ شکر ہے شادی ہونے سے پہلے ہی ہمیں حقیقت پتہ چل گئی، بعد میں چلتی تو کیا کرتے ہم. فائزہ کی ساس کہہ رہی تھی. ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اسے کچھ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو دیکھنا تھا. ابھی بھی آپ ہمیں سمجھائیں گی؟ خیر جس کی چھوٹی بہن ہی ایسی ہو، بڑی تو اسے 2 ہاتھ آگے ہی ہوگی نا. وہ یہ کہہ کے باہر کی طرف جانے لگی تو تائی امی نے پیچھے سے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی. نہیں آپ رکے، میری بات تو سنیں، میں بتا رہی ہوں آپ کو. یہ وہ گڑبڑا کر بولی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، یہ صرف ایسی ہے، اس کو میں نے تھوڑی پالا ہے، میری تربیت ایسی نہیں ہے. بات تو سنیں آپ میری. وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی اور وہ انسنی کر کے باہر کی طرف جانے لگی. تائی امی کو اور غصہ آیا اور پریشے کو گھور کے دیکھنے لگی. وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ فائزہ نے انہیں روک لیا.
امی، میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، شاید یہ میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھا تبھی ایسا ہوا، اور اس میں پریشے کی کوئی غلطی نہیں۔ آپ نے آس کی بات سنی ہے تو پریشے کی بات بھی سنیں۔ کیا سنوں میں؟ جب مجھے پتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے تو میں اس کے منہ سے کیا سنوں جو جھوٹ بولے گی؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ برہان، یہاں سے چلو۔ سجاد برہان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر کی طرف لے کے جانے لگا۔ ماہم وہاں پہ بت کی طرح سب کچھ دیکھ رہی تھی اور بے یقینی سے برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ سارے مہمان جا چکے تھے، تائی امی کا وہی چیخنا چلانا جاری تھا۔ فائزہ پریشے کو چپ کروا رہی تھی۔ ماہم کمرہ بند کر کے رونے لگی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل بھی سچ نہیں ہو سکتا۔ برہان اور پریشے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تو اس سے بہت محبت کرتی ہوں نا، وہ جانتا ہے، اور محبت میں دھوکہ؟ پھر وہ رکی۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، بالکل بھی نہیں دے سکتا، وہ دیوانہ وار کہہ رہی تھی۔ اور یہ کتنی معصوم بنتی ہے۔ اور برہان؟ اسے غصہ آیا تھا۔ وہ میرا ہے، وہ صرف میرا ہے۔ جو بھی ہوا ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ میرا ہے۔ کیا ہوا تھا تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ فائزہ پریشے کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ آپی، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سب کو میں جھوٹی کیوں لگتی ہوں؟ وہ مجھے ڈرا رہے تھے۔ تو مجھے آ کر کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہاری دوست تھی نا، تم ہر بات مجھے بتاتی تھی، یہ بھی بتا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، سب مجھے ہی غلط ٹھہرائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے۔ اور ایسا ہی ہوا، سب نے مجھے غلط ٹھہرایا۔ سب کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، ان کو لگتا ہے کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ۔ وہ آگے بول نہ پائی۔ بس کر جاؤ، مجھے پتا ہے میری گڑیا ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتی ہوں، تم ایسا کوئی کام نہیں کرو گی جس سے ہمیں شرمندگی محسوس ہو، اور کوئی تمہارا بھروسہ کرے یا نہ کرے، میں تمہارے ساتھ ہوں، آیا سمجھ؟ رونا بند کرو اب۔ آپی، آئی ایم سوری۔ کیوں؟ فائزہ پریشی کی طرف دیکھ کے بولی۔ میری وجہ سے آپ کی شادی۔ وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ فائزہ نے چپ کروا دیا۔ ارے چھوڑو بھائی، مجھے تو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی طرح پیچھا چھڑوانا تھا تو وہ چھوٹ گیا۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہاں جو کچھ ہوا میں نے جان بوجھ کے کیا تھا؟ وہ سوالیہ انداز میں آنکھوں میں نمی لیے فائزہ سے پوچھنے لگی۔ میں نے ایسا بولا کہ تم نے جان بوجھ کے کیا ہے؟ مجھے تم پر یقین ہے، اور بات رہی اس آس کی تو اس کو میں دیکھ لوں گی۔ چلو تم اب سو جاؤ، اور خبردار تم اب روئی۔ تم نے پرومس کیا تھا نا کہ تم نہیں روگی۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ تکیے پہ سر رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ برہان، یہ سب کچھ کیا تھا؟ سجاد برہان سے پوچھ رہا تھا۔ میں لائٹنگ کرنے گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے اس کو روکا۔ برہان، روکنا الگ چیز ہوتی ہے اور مارنا الگ چیز ہوتی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ تم نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اسے روک رہے تھے؟ وہ زور سے بول رہا تھا۔ تو کیا کرتا؟ وہاں تماشا دیکھ رہا ہوتا؟ وہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لڑکی اس کو دور کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا، اور میں وہاں پہ تماشا دیکھ رہا ہوتا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو تم؟ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، لیکن اگر تم ہمیں آ کر بتاتے تو ہم دیکھ لیتے اسے۔ کیا دیکھتے تم؟ بتاؤ سجاد، میرا دماغ نہ خراب کرو، تم جانتے ہو کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں میرا طریقہ غلط تھا، مگر یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ بہت بے غیرت آدمی تھا۔ میں نے اسے آ کر روکا اور اسے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا، اور اس لڑکی پر۔ مجھے تو اس لڑکی کا نام تک نہیں پتا، اور وہ کہہ رہا تھا میرا اور اس کا۔ وہ آگے رک گیا۔ سعدیہ بیگم دروازے سے اندر آئیں۔ وہ دونوں چپ ہو گئے، لیکن وہ دونوں اتنی زور سے بول رہے تھے کہ سعدیہ بیگم کے کانوں تک آواز پہنچ گئی۔ برہان نے انہیں اندر آتے ہوئے دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ برہان؟ سعدیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو ایک لڑکی کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ برہان گہری نظروں سے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سجاد چپ کھڑا تھا۔ اس کی عزت۔ میں مانتی ہوں تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہارا ارادہ ٹھیک تھا، مگر انداز غلط تھا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح کرنے سے اس لڑکی کی عزت پہ بات آ جائے گی، شاید۔ وہ آگے بولتے ہوئے رکی۔ آ گئی ہے۔ مرد ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے، مگر عورت کے دامن پہ ایک خون کا چھینٹا بھی کوئی دیکھ لے تو بات اس کے کردار پہ آ جاتی ہے۔ مرد اگر غلط کر کے بھی آ جائے تو کوئی اسے کچھ نہیں کہتا، عورت بے قصور ہو کر بھی گنہگار ٹھہرائی جاتی ہے۔ جو ہوا وہ غلط ہوا، ہم صبح جا کر سارا معاملہ ان کو سمجھائیں گے۔ امی کیا ضرورت ہے؟ وہ آگے بولنے ہی لگا تھا جب سعدیہ بیگم بول پڑی۔ بات اس کی عزت کی ہے۔ وہ یہ بول کر باہر جانے لگی تو سجاد برہان کی طرف متوجہ ہوا۔ یار آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی سب اسے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بہتر ہوگا کل جا کر سارا معاملہ ٹھیک کراؤ تاکہ پھر کوئی مصیبت نہ بنے۔ برہان نے نفی میں سر ہلایا۔
چاند چمک رہا تھا۔ اس پار ستاروں نے پورا آسمان روشن کیا ہوا تھا۔ کسی کو اس چاندنی رات میں نیند نہ آئی۔ میں آج بھی تمہیں دیکھنے کے لیے ایسے ترستی ہوں جیسے ایک صحرا کا پالا بچہ سمندر کو دیکھنے کے لیے ترسا، جیسے مرنے والا زندگی کے لیے ترسا ہے، جیسے کسی غریب کا بچہ کھلونوں کے لیے ترسا ہے۔ ماہم چاند کی طرف دیکھ کے بولی، آنکھیں نم تھی۔ پریشا نے نماز پڑھی تو پھر دعا مانگنے لگی، یا اللہ جی، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، لیکن تو مالک ہے نا، تو میری بے قصوری ثابت کر دے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ رو رو کے دہائیاں دے رہی تھی۔ فائزہ کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ فائزہ کو برا تو لگا تھا، مگر وہ خود کو ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ یہ ظاہر کرے گی کہ اسے تکلیف ہوئی ہے تو پریشا خود کو گنہگار ٹھہرائے گی۔ برہان وہ واقعہ سوچے جا رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ ایک لڑکی کے ساتھ غلط ہونے جا رہا تھا، اسے غصہ آیا تھا، اس نے اسے مارا تھا اور اس لڑکی کو بچایا تھا، لیکن کیوں کیا میں نے یہ؟ مجھے بہت غصہ آیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، آج کی رات نیند کسی کے نصیب میں نہیں تھی۔ جتنی گہری رات تھی، ان سب کی زندگیاں بھی اتنی ہی سیاہ تھی۔